شلوم سیشا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ فضل اور سچائی کے ادھین روح القدس کی مدد سے مکاشفہ کی روح سے آج کلام ہمیں ہدایت کرنے جا رہا ہے یسوع کی صلیبی موت۔ یسوع کی صلیبی موت ایک گناہ اور لعنت سے بھری زندگی کا انت ہے۔ یسوع کی صلیبی موت ایک گناہ اور لعنت سے بھری زندگی کا انت ہے جو بدن سنسار کے تمام گناہ اور لعنت سے بھرا ہوا ہے، بری اچھاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ مینٹل سٹیٹس، ویژن، اچھا، بری اچھاؤں سے بھرا ہوا اور اس بدن پر دنیا کے ہر گناہ اور لعنت کا پربھاؤ بنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی لعنتوں سے بھری اور گھری ہوئی ہے۔ تو یسوع کی صلیب سنسار اور گناہ آلودہ بدن کا انت ہے، اور ان کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا روحانی زندگی کی شروعات ہے۔ یعنی صلیب سے جو پہلے کی زندگی ہے، صلیب سے جو پہلے کا وقت ہے، گناہ اور لعنت کی زندگی، اور صلیب کے بعد کا جو وقت ہے وہ ہے روحانی اور اطمینان سے بھری زندگی۔ اطمینان سے بھری زندگی تو آپ نے ضرور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، چاہے آپ بلیور ہیں یا نان بلیور ہیں، چاہے وشواسی ہیں چاہے غیر وشواسی، کہ آپ چاہے سنسارک ہیں چاہے بے شک وشواسی، تو ضرور اپنی زندگی کی جانچ کریں کہ صلیب سے پہلے کی زندگی ہے یا بعد کی۔ یہ ہم نے خود جانچ اور پرکھ کرنی ہے۔ صلیب سے پہلے ہے موسیٰ کی شریعت، موسیٰ دی شرع، لا آف موسیس۔ ہر چیز کا ایک موقع، ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ آسمان کے نیچے کیا ہے؟ ہر ایک کام کا ایک وقت ہے۔ مگر کتاب مقدس، پوتر شاستر، پرانا عہد نامہ، مگر کتاب مقدس نے، پرانے عہد نامے نے، پوتر شاستر نے، لا آف موسیس نے، موسیٰ کے 10 حکموں نے، شریعت نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا، اس لیے کہ شرع، 10 حکم، 10 کمانڈمنٹ، شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا، ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا، کن کو؟ اسرائیل کو، اسرائیل کی 12 گوتروں کو۔ میں ہوں میرے حضور تو غیر معبودوں کا نام ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا،
کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. یہاں پر خداوند خدا غصے سے بات کر رہے ہیں, غصے سے. 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا, لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے. اس میں نہ تو کوئی کام کرنا, نہ تیرا بیٹا, نہ تیری بیٹی, نہ تیرا غلام, نہ تیری لونڈی, نہ تیرے چوپائے, نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. تو خون نہ کرنا, تو زنا نہ کرنا, تو چوری نہ کرنا, تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا, تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا, تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا, اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا, اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا. اور سب لوگوں نے بادل گرجتے, بادل گرجنے کا مطلب غصہ, اور بجلی چمکتے اور کارنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا. کالا بادل نشان ہے خدا کے غصے کا. اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے, تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے. لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. یعنی اتنے غصے سے وہاں پر یہ آواز ہوئی کارنا کی کہ مطلب جان جا سکتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ سے کہا کہ تو ہی ہم سے بات کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے, لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت, کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے. خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو. تو یہاں ایک شبد روشن ہوتا ہے, امتحان, پریکشا, آزمائش. تو کہنے کا مطلب 10 حکم یعنی صلیب سے پہلے کی زندگی پریکشا یعنی امتحان سے بھری زندگی ہے. جو کوئی بھی آج بھی 10 حکموں کے ادھین زندگی اپنی گزار رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو پریکشا میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ انسانی اور جسمانی زندگی جو صلیب سے پہلے کی زندگی ہے یہ جڑی ہے پہلے آدم کے ساتھ اور موسیٰ کی شریعت, موسیٰ دی شرع, 10 حکم, 10 کمانڈمنٹ کے ادھین یعنی 10 حکم کے ادھین. اب یسوع کی صلیبی موت سے پہلے جو لوگ 10 حکم کے ادھین زندگی گزار رہے ہیں کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو؟ یسوع مسیح, تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا. یہ یسوع بول رہے ہیں یہودیوں کو. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. بس اگر تیری دائنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے, کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں یعنی بدن کے انگ میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے. اور اگر تیرا دائنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے, کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے. یہ بھی کہا گیا تھا موسیٰ کی شرع میں, موسیٰ کی شریعت میں, کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو
کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کر۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کے نیچے کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں یا نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دائنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا عذر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کہ لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ پر جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اور وہ شخص کون تھا؟ پہلا آدم۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک تو کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا، اور جسمانی نیت موت ہے۔ اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، کیونکہ خدا روح ہے۔ اس لیے کلام کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بے شک تم نے دوسرے ویکتی نے گناہ نہیں بھی کیا، مگر پھر بھی آدم کی وجہ سے جس زمین پر وہ بغیر گناہ کے زندگی گزار رہا ہے، آدم کی وجہ سے وہ موت اور گناہ کے چھائے میں رہتا ہے، یعنی کہ انڈر سن اور ڈیتھ۔ کیونکہ صلیب سے پہلے انسان کتنا بھی دھارمک پاک کیوں نہ ہو، صلیبی موت سے پہلے یسوع مسیح کی کتاب مقدس اس کا فیصلہ آدم میں ہی کرتی ہے، اور آدم کوئی ہماری طرح معمولی انسان نہیں تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں کلام مقدس کی الگ الگ بھاشاؤں میں منادی کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ حکم کی نافرمانی سے پہلے خدا کی ہی صورت تھا، خدا کی ہی شبیہ کی مانند تھا، یعنی وہ خدا کی زمینی جسمانی شبیہ ہی تھا۔ وہ ہم آج کے انسانوں کی طرح جسم کی خواہش سے، انسان کے ارادے سے، جسم کے خون سے نہیں پیدا ہوا تھا، بلکہ خدا کی انوگرہ سے معمور زمین سے پیدا کیا گیا، اور اس کے نتنوں میں خدا نے زندگی کا دم پھونکا تھا۔ اور دم کہتے ہیں عبرانی ورڈ ہے دم کا خون، اے کا مطلب ہوتا ہے الف کہتے ہیں خداوند کو، یعنی
دم کہتے ہیں خون کو، یعنی اس میں کس کا خون تھا؟ ہمارے آسمانی باپ، یعنی وہ زمین پر خداوند خدا ہی تھا، اور اس نے جو حکم کی نافرمانی کی تو اس نے خداوند خدا کے اگینسٹ ورد گناہ کیا، یعنی خداوند خدا کی شبیہ کو زمین پر بگاڑا اور اس کے خون کو بھی۔ اے خداوند میں تیرا گناہ گار ہوں۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے ابتدا میں، شروعات میں، بگننگ میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے۔ سانپ تصویر ہے، نشان ہے گناہ کا، سانپ تصویر ہے، نشان ہے چلاکی کا، گناہ اور چلاکی۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے، سانپ تصویر ہے جھوٹ کی، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقع خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا، یعنی شلوم، شانتی، ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا، سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ حرام کاری سے بھاگو، کیونکہ حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپاؤں اور دشتی جانوروں میں، یہاں پر آتا ہے تو سب چوپاؤں، یعنی چوپاؤں کہتے ہیں چار پیروں والا، چار پیروں والا، تو یہاں پر سانپ کے چار پیر درساتی ہے بائبل۔ تو سب چوپاؤں اور دشتی جانوروں میں معلوم ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے کیا تھے؟ سانپ کے چار پاؤں تھے۔ اب خداوند خدا نے اسے کیا کہا؟ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ اس کا مطلب نہ تو اس سے پہلے وہ خاک ہی چاٹتا تھا اور نہ ہی اس سے پہلے وہ پیٹ کے بل چلتا تھا۔ اس سے پہلے خاک کے علاوہ کچھ اور کھاتا تھا اور اس کے چار پاؤں تھے۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اس کا مطلب اس سے پہلے عورت اور عورت کے درمیان اور
مطلب ان میں، عورت میں اور اس میں کوئی عداوت نہیں تھی، عداوت نہیں تھی۔ اب عداوت ڈالوں گا، اب عداوت خداوند خدا نے کہا ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبات اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ برابر تھے۔ اب عورت پر حکم کرے گا، کون؟ آدم۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ یہاں سے زمین لعنت ہوئی، زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ تو جب 10 حکم دیے تھے موسیٰ کو، تب بھی یہ ورڈ آیا تھا آزمائش، مشقت۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنے۔ چمڑا کس کا بنتا ہے؟ ماس کا۔ تو وہاں ایک قربانی ہوئی، قربانی، وہاں ایک قربانی ہوئی۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا، پچھتایا اور غم کیا۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہلاباز اور لا علاج ہے، دھوکے باز ہے۔ دل دھوکے باز ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بتلا دوں۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں، آسمانی باپ کی طرف سے نہیں، روحانی باپ کی طرف سے نہیں، بلکہ دنیا کی طرف سے ہے، دنیا کی روح ہے۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، نفیس۔ پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا۔ اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا یعنی خاک یعنی زمین کی مٹی، ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوت، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اور وہ آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں،
چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں. یہ باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے. تاہم آدم سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ جس نے شریعت دی اسرائیلیوں کو 10 حکم، موت یعنی گناہ یعنی موت، ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا. پہلا آدم آنے والے کا مثل یعنی مثال تھا. آنے والا کون ہے؟ یشوع مسیح. تو آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا، گناہ نہ کیا تھا. اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے، اور گناہ کا زور موسیٰ کی شریعت ہے. موت کا ڈنک کس کا ہوتا ہے؟ سانپ کا، اور اس کا ذکر پیدائش 3 میں ہوا ہے. موت کا ڈنک گناہ ہے. تو موت کیا ہے؟ سانپ. اس کا ڈنک گناہ ہے، اور گناہ کا زور ہے شریعت، زہر. سانپ کے اندر زہر ہوتا ہے نا. تو موت کا ڈنک گناہ ہے، گناہ کا زور ہے شریعت، یعنی گناہ کا زور ہے شریعت یعنی اس کا زہر. اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے. موسیٰ دی شرع 10 حکم، اگر تسی پنجابی بھی سمجھ دے، 10 حکم 10 کمانڈمنٹ، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی. کس لیے؟ تاکہ قصور زیادہ ہو جائے. کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا. اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، اور جسمانی نیت موت ہے، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں، بیٹے نہیں، وارث نہیں، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے. کیونکہ بائبل مقدس، کتاب مقدس، کلام حق وعدے کی سنتان کو ہی وارث ٹھہراتی ہے، وعدے کی سنتان کو. اور وعدہ ہوا ہے ایمان کے سبب، وعدہ ہوا ہے ایمان کے سبب. تو وعدے کی جو نسل ہے وہی روحانی آسمانی فرزند ہے، وارث ہے. اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے. خدا کی شریعت الگ ہے، موسیٰ کی شریعت الگ ہے. خدا کی شریعت ہے زندگی اور اطمینان، اور موسیٰ کی شریعت ہے گناہ اور موت. گناہ اور موت کی شریعت بائبل میں بائبل مقدس اسی طرح ہی گواہی دیتی ہے. موسیٰ کی شریعت ہے گناہ اور موت کی شریعت، خدا کی شریعت ہے زندگی اور اطمینان، اور خدا کی شرع ہے خود یسوع مسیح. فضل اور سچائی، زندگی اور اطمینان، ہمیشہ کی زندگی. تو لکھا ہے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے. خدا کی شریعت روحانی ہے، کیونکہ یشوع مسیح روح القدس سے اور حق تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. تو خدا کی شریعت ہے زندگی اور اطمینان، شالوم، روح القدس، سچائی کی روح، حکمت کی روح، مکاشفہ کی روح، روح کے پھل. تو جسمانی نیت اس کے وارث نہیں ہو سکتی. جسمانی نیت یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے نہیں، یہ موسیٰ کی شریعت کی بات ہو رہی ہے، 10 حکموں کی بات ہو رہی ہے، گناہ اور موت کی شرح.
یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں، بردن فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے۔ یعنی کلام اسرائیلیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسرائیلیوں نے اتنے گھنونے کام کیے ہیں خدا کی نگاہ میں، اسی لیے خدا نے شریعت دی فرشتوں کے وسیلے ان کو شریعت دی، فرشتوں کے وسیلے موسیٰ کے وسیلے آگے اسرائیلیوں کو وہ 10 حکم سنائے گئے۔ تو وہ کیوں آئی شریعت؟ کیونکہ انہوں نے اتنے گھنونے کام کیے تھے خدا کی نگاہ میں۔ کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، سمپور نہیں کیا، اس لیے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یسوع کو طاقت رہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، لیکن شریعت نے آج تک کسی چیز کو کامل نہیں کیا، سمپور نہیں کیا۔ شریعت یعنی موسیٰ دی شرع، یعنی 10 حکم، 10 کمانڈمنٹ، پرانا عہد نامہ، لا آف موزیز، اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ شریعت کے وسیلے کوئی خدا کے نزدیک نہیں جا سکتا، یسوع مسیح کے بغیر کوئی۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ اب فضل اور سچائی۔ یسوع مسیح ہے فضل، سچائی، شلوم، اطمینان، روح القدس۔ تو اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا، مان لو 10 حکم، سارے 10 حکمانوں پورا کرتا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ ساری باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ اس لیے کہ جس نے یہ کہا کہ زنا نہ کر، اسی نے یہ بھی کہا کہ خون نہ کر۔ پس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا، پہلے آدم کی طرح۔ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا، کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ تو اس لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی تو اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تو دنیا کیا ہے؟ دنیا جو ہے وہ خداوند کی کیا ہے؟ پڑوسی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ابد تک کی ہمیشہ کی زندگی، اننت جیون پائے۔ تو سب سے پہلے خدا نے ہم سے محبت کی، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، پر وشواس کے آنے سے پہلے ویوستھا کی ادھینتا میں ہماری رکھوالی ہوتی تھی، اور اس وشواس کے آنے تک جو پرگٹ ہونے والا تھا، یعنی یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، ہم اسی کے بندھن میں رہے۔ اس لیے ویوستھا مسیح تک پہنچانے کے لیے ہماری شکشک ہوئی ہے کہ ہم وشواس سے دھرمی ٹھہریں، نہ کہ 10 حکموں سے۔ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، آدمی کا عہد ہے موسیٰ کی ویوستھا۔ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، آدمی ہی کا عہد، تو آدمی کون ہے؟ موسیٰ۔ یہ موسیٰ کی بات کر رہا ہے کلام۔ جب اس کی تصدیق ہو گئی، یعنی وہ مطلب پکا ہو گیا، تصدیق ہو گیا، تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا، مطلب کوئی نہیں ہٹا سکتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے۔ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کی تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے، وہ مسیح ہے، وہ مسیح ہے۔
میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو موسیٰ کی شریعت، موسیٰ دی شرع، لا آف موزز، 10 کمانڈمنٹ 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی، ہٹا نہیں سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو. وعدہ یعنی جو ایمان سے ہے، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدے ہی کی راہ سے بخشی. پس شریعت کیا رہی؟ موسیٰ دی شرع کیا پھر وہ نافرمانی کے سبب سے بعد میں دی گئی. وہ نافرمانی جدہ آدم نے باغ عدن چ نافرمانی کی تھی، اسی طرح اسرائیلیہ نے بھی نافرمانی کی تھی. وہ نافرمانی کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی ہماری بات ہو رہی ہے. اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی، اور درمیانی کون سی گا؟ موسیٰ. اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے. پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ شرع موسیٰ دی شرع جیڑی 10 حکمیاں او خدا دے وعدیاں دے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں. کیونکہ اگر کوئی ایسی ویوستھا، شریعت، لا دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راستبازی شریعت کے سبب سے ہوتی. دھارمکتا جیڑی سیگی شریعت کے سبب سے ہوتی، مگر کتاب مقدس نے، پوتر شاستر نے، پرانے عہد نامے نے، موسیٰ دیاں 5 کتاباں نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے. وعدہ قاعدہ سیگا روح القدس دا، پوتر آتما دا. ویوستھا اور بھوش وقتا. ویوستھا اور بھوش وقتا یوحنا تک رہے. ایک کیڑا یوحنا؟ جیڑا یوحنا بپتسمہ دین والا، جیڑا یشوع مسیح تو پہلا پیدا ہویا الشبہ دے گرب تو. ٹھیک ہے، لکھا موسیٰ دی شریعت یعنی پہلیاں 5 کتاباں تورا اور بھوش وقتا جیڑے او یوحنا تک ہی رہے نے. اس سمے سے پرمیشور کے راجیہ کا سسماچار سنایا جا رہا ہے اور ہر کوئی اس میں پربلتا سے پرویش کرتا ہے. تے اس تو اگے اپا ٹاپک کنٹینیو کریں گے. اے ہیگا سیگا اپنے ٹاپک دا جڑا سیگا لائف بیفور کراس، یعنی سلیب تو پہلاں دا جیون. سلیب تو پہلاں دا جیون جڑا آدم دی نافرمانی دے کارن تے موسیٰ دے شرع دے ادھین سیگا. او وقت لائف بیفور کراس. ٹھیک ہے، اگے آپ جڑا نیکسٹ ٹاپک کرنے والے ہیں، نیکسٹ ٹاپک آپ کر رہے ہیں. جو نیکسٹ ٹاپک ہونے والا ہے وہ ہے لائف آفٹر کراس، یعنی یسوع مسیح دی صلیبی موت تو بعد دی زندگی. اے آپ ڈسکس کیتی ہے یشوع مسیح دی صلیبی موت تو پہلاں دا جیون، پہلاں دا انسانی جیون. تے اگر آپ پہلی بار سن رہے ہیں یوٹیوب چینل پر اشاری میل ہندی اردو بائبل پوڈ کاسٹ چینل پر یا فیس بک پر یا اسپوٹیفائی پر، تو سبھی اکاؤنٹ کو فالو کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ بہت سے ٹاپک پہلے آلریڈی اپلوڈڈ ہیں. ٹائم دو گے تو سمجھ پاؤ گے، سمجھو گے تو سچائی کو جانو گے، سچائی کو جانو گے تو سچائی آپ کو آزاد کرے گی. کیونکہ خدا سچائی ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا سچائی کا کلام ہے وہاں آزادی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور سبھی سوشل میڈیا ہینڈلر پر فالو کریں یشاری میل ہندی اردو بائبل پوڈ کاسٹ. تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اور ہم پھر ملیں گے. تو تب تک مسیح یشوع کا جو اطمینان ہے، فضل ہے، آپ سبھی کی زندگیوں میں ٹھہرا رہے اور جلال پاتا جائے.